میرا اپنا جو ہے نا وہ تعلیمی دور تھا، اور میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا اس حوالے سے. اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رکھوں کہ بھائی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. سیالکوٹ جہاں اس نالائق کی رہائش ہے نا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہمارے علاقے کا ایک ہی قبرستان ہے. دو قبرستان ہے، ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے نا، وہ اس کے بالکل سامنے ہے. تو ہماری اس قبرستان میں نا ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تو جن کو لوگ جو ہے نا وہ سائیں صاحب کہہ کے ان کو پکارا کرتے تھے. اچھے بھلے آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی رحمت تھی. اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دنیا سے ماشاءاللہ بڑا نواز رکھا تھا. اللہ نے ان کو بہت زیادہ دنیا عطا کی تھی. ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے. ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کا ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا وہ سرجیکل کا کارخانہ ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا. تو جو ان کا گھر ہے قبرستان کے اس سمت ہے، اس سمت قبلے والی سمت نا، ہمارے ادھر اس سمت ہے. تو میری ان سے بڑی محبت تھی ماشاءاللہ. دانا آدمی، بڑے سیانے، بڑے کاروباری. بس حضرت پتہ نہیں کوئی تار ہی لگئی یا کسی کی نظر پڑ گئی، تو اس مرد کلندر نے دنیا کو خیر آباد کا اور اس نے آ کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو ایک دن نا میں مدرسے سے، ہمیں چھٹی تھی 9-10 محرم، تو میں سیالکوٹ واپس آیا ہوا تھا. تو زیادہ تر عادت ہوتی تھی کہ فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے. نیک بندے دی صحبت ہے جویں دکان تارا ہے، لئیے نہ لئیے کھلے آنا. یہ تو وہ دکان ہے، آپ نے روپیہ بھی نہیں دینا، آپ کو جاتے انہوں نے بڑا کچھ دے کے بھیجنا ہے. تو ہمیشہ سے عادت رہی کہ چلو یار ادھر ادھر بیٹھنے سے چاہیے. کیونکہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا بھی نا، آپ فرماتے چھڑ دے بے دردان دی یاری نیتے ہو جاسی منہ کالا. چھڑ دے بے دردان دی یاری نیتے ہو جاسی منہ کالا. ایدے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کتے کلیاں بیلیاں لیکن کسی دنیا دار کل نہ بہی ہے. آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہو کے آنا ہے، آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہونا ہے. وہ تو عادت رہی کہ چلو یار کسی ایسے کے پاس ہی بیٹھا جائے. تو 9 محرم تھی تو میں قبرستان میں نا بیٹھا ہوا، بڑی بڑی گرم دوپہر تھی. تو حضرت کا بھی پسینہ ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا، تو میرا بھی ٹپک رہا تھا. تو کیونکہ میرا سامنے گھر تھا، ان کا اس سمت تھا، میرا ذرا تھوڑا دور تھا، ان کا بالکل قریب تھا. تو اب تو آ گئے نا یہ چلر وغیرہ آ گئے، تب وہ ونڈو اے سی ہوتا تھا. تو ان کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، آواز بھی آ رہی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا واہ بابے کی کیتے کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تے کتنے آ کے سڑن ڈیا. تو میں نے عرض بھی کر دی، میں حضور ویکھو نا کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہے تے اے کی کیتا جائے. تو مجھے بڑا زبردست جواب دیا. مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان ایک گل تے دس. میں جناب وہ خیر و ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے. فرمان لگے 4 مونڈیاں تے جو آنا ہی میں آپ ہی آ گیا. 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گیا. اللہ حضرت میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دینے آیا کہ آپ سارے قبرستان چلے جاؤ، اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حضور نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا. بس اتنا کہوں گا یار، جتھے مرضی رہو، کوٹھی چ رہو، کار چ رہو، بنگلے چ رہو، چگی چ رہو، بس اینا یاد رکھیو جانا اسی بھی قبرستان ہی. اتنا بس یاد رکھنا، بچ جاؤ گے. کہیں اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا. بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. اتنا بس یاد رکھنا، وقت اچھا گزر جائے گا. جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہو